اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویسے تو جنوں یا چڑیلوں کے متعلق بہت سی کہانیاں اور قصے سننے کو ملتے ہیں جن میں کچھ تو سچے ہوتے ہیں مگر زیادہ تر صرف کہانیاں ہی ہوتی ہیں جن میں جھوٹ اور فکشن کی بہت زیادہ مکسنگ ہوتی ہے۔ لیکن آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک 100% سچا واقعہ ہے اور اس میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کا ذکر قرآن پاک اور احادیث میں بکثرت موجود ہے۔ آپ ہماری گزشتہ ویڈیوز میں اس کی تمام تفصیلات قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی جو میرے ایک کزن کے ساتھ پیش آیا اور اس ایک واقعے نے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کروا دی، بلکہ حقیقی معنوں میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا پہلا حقیقی تعارف تھا۔ آگے کا واقعہ اسی کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب میں BSc کے پیپرز کی تیاری کر رہا تھا۔ میری چھوٹی بہن اس وقت کلاس 8 میں پڑھ رہی تھی اور وہ قرآن پاک بھی حفظ کر رہی تھی۔ ہم لوگ رات کو 10 یا 10:30 بجے تک سو جایا کرتے تھے، مگر میں اپنے پیپرز کی تیاری کی وجہ سے جاگ رہا ہوتا تھا۔ اکثر میں پڑھتے پڑھتے کمرے کے دروازے کے سامنے ہی سو جایا کرتا تھا۔ گزشتہ 2-3 راتوں سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ اکثر سوتے میں مجھے کوئی زور سے ہلا دیتا تھا، جب میں اٹھ کر دیکھتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کتنی دفعہ رات کے تقریباً 12 بجے بند دروازے کو زور سے جھٹکا لگتا تھا، جیسے کسی نے بند دروازے کو کھولنے کی کوشش کی ہو۔ میں اٹھ کر دروازہ کھول کر دیکھتا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ شاید ہوا کی وجہ سے دروازے کو دھکا لگا ہے۔ یہ واقعات پچھلے 4-5 دنوں سے لگاتار ہو رہے تھے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دروازہ ہمیشہ 12 بجے کے بعد ہی ہلتا تھا۔ میری امی اور بہن دوسری منزل پر اوپر کمرے میں سوتے تھے۔ پچھلے 3-4 دنوں سے مجھے اوپر والے کمرے سے مسلسل ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زمین پر لکڑی مار رہا ہو۔ جب بھی میں اوپر جا کر دیکھتا تو امی اور بہن پرسکون سو رہے ہوتے۔ یہ آواز بھی پچھلے 4-5 دن سے آ رہی تھی۔ صبح جب بھی میں امی اور بہن سے پوچھتا تو وہ یہی کہتے کہ ایسی تو کوئی آواز نہیں آئی۔ ہم نے ان واقعات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن حقیقتاً یہ کوئی عام باتیں نہیں ہو رہی تھیں۔ ایک رات تو دروازہ بہت ہی زور سے ہلا جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ ابھی میں اس بات پر غور ہی کر رہا تھا کہ مجھے اوپر کی منزل سے اپنی بہن کے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف بھاگا۔ جب میں اپنی بہن کے کمرے میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بہن دیوار کی طرف دیکھ کر بری طرح رو رہی ہے اور امی اسے سنبھال رہی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے روتے ہوئے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں بہت ہی لمبا اور بھیانک سا سایہ کھڑا تھا اور مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ میرے شور مچانے پر وہ اچانک ہوا میں غائب ہو گیا۔ ہم سب حیران ہو کر اپنی بہن کی شکل دیکھ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان باتوں کا کیا مطلب نکالا جائے۔ میرے خیال میں یہ خواب میں ڈر گئی ہے، میں نے امی سے کہا۔ چھوٹے بھائی نے بھی میری رائے سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد میری امی نے بہن پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور ہم سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ گئے۔ پھر پوری رات کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر خاموشی کے بعد ایک طوفان آتا ہے، اسی طرح آنے والی رات ہمارے لیے کسی بھیانک طوفان سے کم نہ تھی۔ یہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتا کیونکہ اس رات ہم پر ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلا تھا اور آج بھی اس رات کی خوفناکی ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ مارچ کے شروع کی ایک ٹھنڈی رات تھی۔ ہم اپنے معمول کے مطابق رات کا کھانا وغیرہ کھا کر اپنے کمروں میں سونے آ گئے تھے۔ رات 11:30 بجے تک میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے سو گیا۔ چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ ہی سو رہا تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا، اسی لیے بہت جلد ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ نیند میں مجھے دور سے چیخنے کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ میں سمجھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، مگر اچانک میری آنکھ کھلی تو گھر شدید چیخ و پکار سے گونج رہا تھا۔ غنودگی کی حالت میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اوپر والی منزل سے بری طرح چیخنے اور لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے مڑ کر اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ یہ آوازیں تو میری امی اور بہن کی ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی جیسے میرے جسم میں بجلی بھر گئی۔ میں پوری رفتار سے اوپر والی منزل کی طرف بھاگا۔ خوفناک آوازیں اور چیخیں بہت قریب آتی جا رہی تھیں۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ جب آخری سیڑھی پر پہنچ کر کمرے کی طرف مڑا تو ایک عجیب و غریب منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میری امی اور چھوٹے بھائی نے میری بہن کو پوری مضبوطی اور طاقت سے پکڑا ہوا تھا اور میری چھوٹی بہن جو صرف 13 سال کی تھی ان کے قابو سے باہر ہو جا رہی تھی۔
اس کے بال کھڑے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور منہ سے بہت ہی بھیانک آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا، مگر اس کے اندر اتنا زور نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا کہ اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے ہاتھ چھڑا کر میرے منہ پر اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ میرا سر گھوم گیا۔ آیت الکرسی پڑھو، امی کی آواز جیسے واپس مجھے ہوش میں لے آئی اور ہم سب نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے بھائی نے سورۃ الفلق اور سورہ ناس بھی پڑھنا شروع کر دی۔ قرآن کی آیات پڑھنے سے اس کا زور قدرے کم ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دفعہ میں نے سورہ ناس پڑھ کر اس کے منہ پر پھونک ماری تو وہ مردانہ آواز میں چیخ کر بولی، اپنی بکواس بند کرو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آواز نہ تو میری چھوٹی معصوم بہن کی تھی اور نہ ہی یہ لہجہ اور انداز، یقیناً یہ کوئی اور مخلوق تھی جو اس کے اندر سے بول رہی تھی۔ آج تک یہ سب میں نے ڈراؤنی فلموں میں ہی دیکھا تھا، مگر آج تو یہ اصل میں ہمارے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہم مسلسل 1 گھنٹے سے قرآنی آیات پڑھ رہے تھے اور اس کے زور میں کافی کمی آ چکی تھی، مگر اس کی آواز اب بھی مردانہ ہی تھی اور وہ مسلسل بھاگنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ایک بہت ہی عجیب بات جو میں نے نوٹ کی کہ جب میں کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک مارتا تو اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا، مگر جب میرا بھائی یا والدہ اس کی طرف کچھ پڑھ کر پھونک مارتے تو وہ تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آئی کہ میرا چھوٹا بھائی اور والدہ 5 وقت کے نمازی تھے، جبکہ میں اس معاملے میں بہت زیادہ سست تھا۔ نماز میں صرف جمعے کی ہی پڑھا کرتا تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ میرے بہن کے اندر جن کی ریزسٹنس ایک دم شدید ہو گئی اور وہ ہمیں گالیاں دینے لگی۔ میرے چھوٹے بھائی کے منہ سے ایک دم نکلا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ سنتے ہی وہ ایک دم بے سدھ ہو کر گر گئی، جیسے وہ جن اس میں سے نکل گیا ہو۔ ہم اس کو اٹھا کر کمرے میں لے گئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میری امی جلدی سے قرآن پاک لے آئیں اور ہم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی ہم نے پہلا رکوع ہی پڑھا تھا کہ میری بہن مردانہ آواز میں بری طرح چیخنا شروع ہو گئی کہ جیسے اس کو کوئی مار رہا ہو۔ وہ بار بار کہتی تھی، مجھے مت مارو، میں چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، مجھے مت مارو۔ ہمیں یہی لگا جیسے کوئی نہ نظر آنے والی مخلوق اس جن کو مار رہی ہے۔ وہ جن مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا۔ اتنے میں ہمیں قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ یہ فجر کی اذان تھی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور اس جن سے لڑتے ہوئے ہمیں 5 سے 6 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اذان کی آواز آتے ہی میری بہن بالکل ایک پرندے کی طرح پھڑپھڑائی اور عجیب سی جھرجھری لی اور پھر بالکل بے جان ہو گئی۔ ہم پریشان ہو کر اس کی طرف لپکے اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ کافی کوشش کے بعد وہ ہوش میں آ گئی اور اس بار اپنی ہی آواز میں بولی۔ وہ امی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ آپ سب ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ پچھلے 5 گھنٹے کیا ہوتا رہا ہے۔ ہم پوری رات اس شیطان جن سے لڑتے رہے تھے اور فجر کی اذان کی آواز نے اس شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس دن پہلی بار مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور پاک کلام کے اثرات کا صحیح اندازہ ہوا تھا۔ یہ رات ہماری زندگی کی مشکل ترین اور خوفناک ترین رات تھی۔ ہم لوگوں کے جسم و دماغ بری طرح تھک چکے تھے، مگر اس پریشانی نے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ضرور دکھا دیا تھا۔ میں فوراً وضو کر کے مسجد کی طرف بھاگا اور فجر کی جماعت سے پہلے 2 رکعت شکرانے اور توبہ کے ادا کیے۔ جتنی بھی دفعہ سجدے میں گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اے میرے مالک، میں تجھ سے غافل ضرور ہوں مگر باغی نہیں ہوں، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اس دن میں نے پکا عہد کیا کہ آئندہ کبھی نمازوں میں کوتاہی نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایک بے نمازی اور نماز کے پابند مسلمان کے پڑھے دم اور دعا کا فرق دیکھ چکا تھا۔ بے شک اللہ ہم پر چھوٹی مصیبت ڈال کر ہمیں آخرت کی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہمیشہ نیک ہدایت دے اور ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل ہمبل کلکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور آئندہ بھی ایسی ویڈیوز کی بروقت اطلاع کے لیے بیل کا بٹن دبا کر آل کی آپشن سلیکٹ کر لیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔